من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ دو خطبوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی عظمت کے متعلق کچھ گفتگو میں نے کی اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا کہ جن کا شمار کرنا
کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ ان کے دل میں اللہ کچھ باتیں الہام کرتا تھا، ڈالتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی شخص اس صفت کا مالک ہے تو وہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ جو وحی اترنی تھی، جو حکم آنا تھا، حضرت عمر کی رائے اس وحی کے مطابق ہو۔ یہ تو میں عام خطیبوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ وہی ان کے مطابق ہو گئی، یعنی جو انہوں نے کہا وہ رب نے وہی بنا کے اتار دی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی رائے وہی کے مطابق جو انہوں نے رائے دی، مشورہ دیا، وہی الہی نے بھی اس کی تائید کر۔ غالباً اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ بھی جاری کر دیا، عمر کے دل میں بھی ڈالا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر، تیری رائے، تیرا مشورہ وہی الہی کے موافق ہو جاتا ہے، لگتا ایسا ہے جیسے تو اللہ کی زبان ہو، کہ جو مشورہ اور جو رائے تیری ہوتی ہے اللہ کی وہی اس رائے کی تائید کر دیتی۔ یہ جو ان کے لیے فاروق کا لقب ہے، فاروق کہتے ہیں حق و باطل میں فیصلہ اور فرق کرنے والا۔ تو یہاں بھی حضرت عمر کے فیصلے کی تائید وہی الہی نے کی تھی، جب آپ کا لقب فاروق ٹھہرا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔
یہودی اور منافق کے اس جھگڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ حق بجانب تھا، اور یہ جو کلمہ گو تھا یہ صحیح نہیں تھا، اس کا موقف غلط تھا. تو وہ کلمہ گو کہنے لگا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، چلو اس کی توثیق کروا لیتے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی. اس کے دل میں یہ خباثت تھی، یہ خیال تھا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے، یہود سے انتہائی متنفر ہیں. میں کچھ بھی ہوں، کلمہ تو پڑھتا ہوں، کچھ نہ کچھ وہ میری طرفداری کریں گے اور کوئی راستہ نکلے گا. یہودی حیران ہوا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے فیصلے کے بعد آپ کسی اور کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو چلیں. حضرت عمر کے پاس پہنچے. یہودی نے کہا جی فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سنیں. جس نبی کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتا ہے، اس نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ اس پر مطمئن نہیں ہوا، مجھے آپ کے دربار میں لے آئے. حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے جو یہودی کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات تو ایسے ہی ہے. فرمایا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ ابھی کرتا ہوں. گئے، تلوار اٹھائی، منافق کی گردن قلم کی اور یہ کہتے ہوئے قلم کی ہاکذا اقضی بمن لم یرض بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے نبی کے فیصلے پر راضی اور مطمئن نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی رضی اللہ تعالی. منافقین نے مشورہ کیا کہ قسمیں اٹھا دو دربار نبوی میں جا کے کہ ہم کوئی فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو صلح کے لیے گئے تھے کہ ہمارے درمیان وہ صلح کی کوئی صورت پیدا کریں، اور انہوں نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، لہذا ہمیں قصاص دلوایا جائے. معاملہ بڑا عجیب تھا. عدالت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا. عدالت اس کی ہے جنہوں نے کہا تھا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں. وہاں عدل ہے، وہاں اپنے پرائے کی کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں کنبا پروری اور اقربا پروری نہیں ہے جیسے ہمارے حکومتوں میں ہوتا ہے. اگر ان کا قصاص کا مطالبہ مان لیا جائے تو کیا حضرت عمر کی گردن قلم کی جائے گی قصاص میں؟ پریشان بھی ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، ایک ایماندار آدمی کو قتل کیا، یہ دعویٰ ہے ان کا. اس بنا پہ فیصلہ ہونا ہے قصاص کا. بس ابھی میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا کہ جبریل وحی لے کر اتر پڑے.
اور بڑا خوبصورت انداز اپنایا قرآن نے، فلا و ربک، اللہ نے قرآن میں بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، تین کی اٹھائی ہے، زیتون کی اٹھائی ہے، بلد امین کی اٹھائی ہے، فجر کی اٹھائی ہے، 10 راتوں کی اٹھائی ہے، ضحیٰ کے ٹائم کی اٹھائی ہے، رات کے اندھیرے کی قسم اٹھائی ہے، ستاروں کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے سے نکلنے والے غبار کی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ مفسرین نے لکھا یہ ان گھوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے میرے نبی کے یار جہاد کیا کرتے تھے۔ جب وہ پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور جب وہ ریتلی زمین پہ چلتی ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے سے دھول اڑتی ہے، اور پھر وہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ مجھے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے یار، میں اس پر چلا جاؤں گا۔ اللہ جو قسم اٹھاتے ہیں تو جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں نا، اس کو آنے والی بات پر بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ نہیں نہ سمجھ آئی آپ؟ شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، شہادت کے طور پر، زمانہ گواہ ہے۔ والعصر، عصر کی قسم ہے، کیا میں نا، یعنی زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں۔ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں آنے والی بات پر اس کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر توجہ کریں گے تو میں ان آیتوں کی تفسیر کروں گا تو آپ کو بڑا لطف آئے۔ اللہ کہتے ہیں گھوڑے پتھریلی زمین پہ بھی دوڑنے لگتے ہیں سوار کے کہنے پر، اور ریتلی زمین پہ بھی دوڑنے لگتے ہیں سوار کے کہنے پر۔ سوار اس کی پیٹھ پہ سوار ہوا، اس نے باغ پکڑ لی، دوڑانے لگ گیا، وہ دوڑنے لگ گیا، پھر وہ دشمن کی فوجوں میں گھس جاتی ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، مجاہد ان کو لے کے جاتا ہے تو وہ گھس جاتی ہیں۔ یہ گھوڑے سوار کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ ادھر موڑتا ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، ادھر موڑتا ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، دشمن کے لشکر میں داخل کرتا ہے ادھر داخل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مالش کرتا ہے، اس لیے نا وہ گھوڑا فرما برداری کرتا ہے اپنے مالک کی۔ اللہ نے ان گھوڑوں کا ذکر کر کے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑا تو اپنے مالک کی بات مان جاتا ہے، لیکن انسان نے اپنے رب کی بات نہیں۔ اللہ بطور شہادت پیش کرتے ہیں، جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، تین کی اٹھائی، زیتون کی اٹھائی، فجر کی اٹھائی، ضحیٰ کے وقت کی اٹھائی، رات کے اندھیرے کی اٹھائی، یہ ساری قسمیں اٹھائیں، لیکن یہاں جو قسم اٹھائی نا یہ بڑی نرالی قسم ہے، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو بھی شامل کر لیا، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی شامل کر لیا اس بات میں، گفتگو میں، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون۔ حضرت عمر بھی کیا کہتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، جس کی گردن میں نے قلم کی ہے یہ مومن نہیں ہے۔ میں نے مومن کو نہیں مارا
کہ مجھ سے قصاص لیا جائے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا ہے۔ قرآن نے کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں، تنازعات میں محمد عربی کو فیصل اور جج نہیں مان لیتے۔ جب تک تجھے حاکم نہیں نہ مانتے، جب تک آپ کو فیصل نہیں مانتے، جب تک آپ کو جج نہیں مانتے اپنے جھگڑوں میں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑی بات عجیب کی، اللہ نے فرمایا ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، ظاہر بات ہے، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہونا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ میرے نبی کے فیصلے کو سن کے کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اپنے دل میں مومن کو تنگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے آگے مومن کو سر تسلیم خم کر۔ حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کہ حضرت عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، یہ منافق تھا، کلمہ گو تھا، لیکن اس کے اندر ایمان موجود۔ میرے نبی کے فیصلے کے بعد یہ کسی اور کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے کیوں گیا؟ یہ حضرت عمر کی زیرکی ہے، زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، دانا ہیں، دور رس نگاہ ہے، پہنچتی ہے نظر۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ عبداللہ ابن ابی، اس کا تعارف کروانے کی بھی ضرورت ہے، کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، کیسے کیسے مواقع پر اس نے خنجر گھونپا ہے۔ احد کے میدان میں عین موقع پہ 300 آدمیوں کو لے کے چلا گیا۔ غزوہ بنی المصطلق میں مہاجرین اور انصار کو پانی کے مسئلے پہ لڑوا دی، تعصب، مہاجر اور لوکل، ہمارے اندر بھی آج وہی تعصب۔ میرے آقا نے اس تعصب کو کیا کیا؟ ختم۔ کوئی صوبائیت نہیں ہے، کوئی لسانیت نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے، فلاں صوبہ، ہم فلاں صوبے کے ہیں، ہم فلاں صوبے کے ہیں، کوئی لسانیت نہیں ہے، ہماری زبان سندھی ہے، پنجابی ہے، پختون ہے، کوئی تعصب نہیں، برادری سسٹم، برادریزم کوئی نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ پھر پاکستان ہمارا وطن ہے جو ہمیں جان سے زیادہ پیار ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر ہم اپنی عزتیں چھپا کے بیٹھے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں اس چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں، مت کہ آپ کا خیال ہو۔ جو لوگ نہیں نہ سمجھ رہے اس بات کو، افراتفری کا ماحول پیدا کرتے ہیں، دہشت گردی کا ماحول پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت کا ماحول پیدا کرتے ہیں، مسلک کے نام پہ ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا صوبائیت کے نام پر لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ملک کی بنیادیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر کیا ہیں؟ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کے اندر ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اللہ کرے میرا ملک قیامت کی صبح تک قائم رہے۔ زور سے آمین کہے گا۔
اس کے دشمن اپنی موت مریں، بیرونی دشمن بھی، اندرونی دشمن، سرحدوں سے باہر کوئی دشمن ہے یا ان کا کوئی ایجنٹ سرحدوں کے اندر ہے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہ رہا نا تو ہماری عزتیں محفوظ ہو، یہ سمجھیں کہ بیٹیوں بہنوں کی پھر عزتیں محفوظ رہیں گی، پھر ہندو اور سکھ اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ ملک ہے تو عزتیں محفوظ ہیں، اس کے لیے ہر مسلک کے عالم کو سوچنا ہوگا، ہر مسلک کے خطیب کو سوچنا ہوگا کہ وہ ایسی گفتگو نہ کرے جس سے نفرتیں پھیلیں، ایسی گفتگو نہ کرے جس سے جذبات مجروح ہو لوگوں کے، ایسی گفتگو نہ کرے۔ علماء سے توقع ہے، اپیل بھی ہے، سیاستدانوں نو کون سمجھائے؟ وہ تو قومی اسمبلی میں ایک دوسرے پہ کرسیاں چلا رہے، ایک دوسروں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ، کس مقدس جگہ پہ ہو بھائی؟ پارلیمنٹ بھی ایک مقدس جگہ ہے نا، یہاں آئین تشکیل پاتا ہے، یہاں آئین میں ترمیمیں ہوتی ہیں، مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ پہ ایک دوسرے کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے۔ گالی نکالنا شرفاء کا کام نہیں ہوتا، شریف لوگ دشمن کو بھی گالی نہیں دیا کرتے، شریف لوگ گالی نہیں دیا کرتے، شریف لوگ گالی ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو، احسن، بولو تو صحیح یار، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ کمال ہے، یہ کمال، اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کون سا کمال ہے بھائی؟ کوئی گالی دے اسے سن کر حوصلہ کرنا، یہ کمال ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کو لڑوا دی، مسئلہ کیا پیدا کیا؟ پانی کا مسئلہ، مہاجر اور انصار قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، جرم دیکھو اس کا، کس کس جگہ پہ اس نے خنجر نہیں گھونپا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان کا مسئلہ ہو، یہی بندہ سب سے آگے نظر آتا ہے، اس نے اچھالا اس بات کو، لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کی رعایت کرتے ہوئے میرے آقا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آگے جو بڑھے نا تو فاروق اعظم نے دامن کو پکڑا، کس کا جنازہ؟ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں جگہ پہ۔ میرے آقا نے فرمایا عمر، میں اس کی زیادتیوں کی طرف دیکھوں یا اپنی رحمت کی طرف دیکھوں؟ میری رحمت کا تقاضا ہے، مجھے رب نے منع نہیں کیا ہے، مجھے رب نے منع نہیں کیا ہے، مجھے رب نے کہا ہے ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، 70 بار بھی مانگ تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، منع نہیں کیا رب نے صاف لفظوں میں۔ تو جب تک رب منع نہ کرے تو مجھے جنازہ پڑھا لینے دے۔ بعض روایات میں آیا آپ نے جنازہ پڑھا دیا، بعض روایات میں آیا ابھی آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ فاروق اعظم نے جو بات کہی رب نے وہی اتاری۔
ان میں سے منافقوں میں سے کوئی مر جائے نا تو میرے پیغمبر ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ. ولا تقم علی قبرہ، اور اس منافق کی قبر پر دعائیں مغفرت کرنے کے لیے بھی نہیں آنا، نہیں ٹھہرنا، جنازہ بھی اس کا نہیں پڑھنا. جو عمر نے فرش پہ کہا وہی یہ الہی نے اس کی کیا کر دی. یہ بڑی خوبی ہے، یہ بڑا دانائی ہے، فہم ہے، ذکاوت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی ازواج ہیں امہات المومنین ہیں اور ہماری مومنوں کی خواتین ہیں، یہ بغیر پردے کے جب باہر جاتی ہیں قضائے حاجت کرنے کے لیے یا کسی اور گھر میں تو منافق لوگ انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہماری خواتین کو پردے کے ساتھ باہر آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں غیرت. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں ہے، تدریجاً سب چیز نازل ہوئی نا، تدریجاً نازل، پردے کا حکم نہیں ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ ہماری خواتین کو اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے. غیرت کی بات آئی تو سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو جنت میں ایک مکان دیکھا جو ایک موتی کا بنا ہوا، بہت خوبصورت. فرمایا اس سے خوبصورت مکان میں نے کوئی نہیں دیکھا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ایک عربی کا ہے. میں نے کہا میں عربی ہوں. اس نے کہا ایک قریشی کا ہے. میں نے کہا میں قریشی بھی ہوں. ما یا جبریلو، راستے سے ہٹو، میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. اے مکان اندرونی ایڈا ہی سونا ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے. جبریل امین نے کہا مہما یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر ٹھہریے، یہ مکان آپ کا نہیں، خطاب کے بیٹے عمر کا ہے. یہ نبی پاک نے عمر کو آ کے بتایا. فرمایا میں نے تیرے محل کے دروازے پر ایک لونڈی کو دیکھا، وہ موجود تھی. میرا دل تو کرتا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور مکان اندر دیکھ کے آؤں، پر عمر تیری غیرت کا خیال آ گیا ہے، تیری غیرت کا. تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ پر غیرت کرنی تھی. تو غیرت کا تقاضا تھا نا کہ مسلمانوں کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نہ آئیں. نبی پاک نے فرمایا عمر قانون بنانا میرا کام نہیں، قانون نافذ کرنا میرا کام ہے. بنانے والا عرش والا ہے، وہاں سے بنتے ہیں قانون، میں نے نافذ کرنے ہیں. حضرت عمر کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ مومنوں کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نہ نکلے، باہر آئیں تو پردہ کر کے آئیں. پھر حضرت عمر کی یہ آرزو اور یہ تمنا جو تھی وہی الہی نے اس کی تائید کی. یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کا بھی ترجمہ کرو. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المومنین،
یہ ترجمہ تو تساں کرو، تساں سارے مومن ہو یار، آپ مومن نہیں ہیں تو بولو نا، پتہ لگے نا بھائی مومنوں کی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتیں، تیری بیوی، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، مومنوں کی عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب ضرورت کے ٹائم باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر، یہ نمونہ آپ نے دیکھنا ہونا تو خیبر پختونخوا چلے جائیں یا چھچ کا علاقہ ہے ہمارا، اٹک میں چھچ کا علاقہ، اس چھچ کے علاقے میں آپ جائیں تو آپ کو ایسی خواتین ضرورت کے وقت جو باہر نکلتی ہیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں اور ایک بڑی چادر ان کے اوپر ہے اور ایک کپڑا لٹکا اور ایک آنکھ ان کی۔ اب تو وہاں بھی تھوڑا سا ماحول بدل رہا ہے اس علاقے میں۔ میں پہلی دفعہ جب وہاں گیا تھا، یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کب گیا تھا کہ آپ سن کے آپ کے پاؤں تلے سے زمین کہیں نہ نکل جائے، تو ہاں، تو اس وقت جب میں گیا نا تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، میں راول پنڈی میں پڑھتا تھا، زیر تعلیم تھا، دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تو بہبودی کے علاقے میں میرے ایک دوست تھے مولانا عبدالرؤوف ربانی، آج کل وہ رحیم یار خان ہوتے ہیں، تو وہ مجھے لے گئے جمعرات کے دن، بھائی آؤ ہمارے پنڈ آؤ۔ اس وقت تو کوئی ایک عورت، لیکن جب باہر کے لوگ وہاں منتقل ہوئے، کچھ سرکاری ملازم یا اس طرح کے لوگ وہاں منتقل ہوئے تو پھر اس پردے میں بھی تھوڑی سی کیا آ گئی، کمی آ، ورنہ آپ میاں والی کے علاقے میں، میاں والی شہر میں آپ چلے جائیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے میاں والی شہر میں آپ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے عورتوں کے آنے کا، لیکن اب چونکہ وہاں باہر کے لوگ آ گئے، افیسر آ گئے، ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں، تو کچھ ماحول جو ہے وہ بدل گیا۔ تو قرآن نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر کیا کر لیا کریں، لٹکا لیا کریں، جس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف زادیاں ہیں، جس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریعت کا حکم ہے، حضرت عمر کی رائے اور تمنا ہے۔ پھر شریعت نے یہ حکم نازل کیا پردے کا کہ عورت جب باہر آئے گی تو اپنی بڑی چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر۔ یہ مولوی نہیں کہتا، سن ہی بدنام کیتا تسی، مولوی قید کرنا چاہتا ہے، مولوی عورت کو بند کرنا چاہتا ہے، انا للہ، مولوی کا حکم نہیں ہے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں کوئی بات ایسی کہنے والے، یہ قرآن ہے۔ جب مذاق اڑاتے ہو نا پردے کا، کوئی سوچ کے اڑایا کرو یار، کہیں قیامت کے دن پوچھ ہی نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ چہرے، کھانا پینا کس کا ہوتا ہے، دل کا۔ کپڑے جو پہنتے ہیں تو یہ کس کے ہوتے ہیں، دل کے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، یہاں کوئی خباثت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر چاہے عورتیں باہر نکلیں، مرد اکٹھے پھریں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، یہ جگہ جو ہے نا یہ پاک صاف پاکیزہ ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہاں بھی شاید کچھ نوجوان ایسے بیٹھے ہوں جن کا مطمع نظر یہی ہو سکتا ہے ان کا یہ نقطہ نظر ہو، میں ان سے گزارش کروں گا، بڑے پیار اور محبت سے گزارش کروں گا کہ یہ حکم جو پردے کا آیا تھا، یہ سب سے پہلے تیری میری
ماں بہن بیٹی کے لیے آیا یا محمد عربی کی بیویوں کے لیے آیا تھا؟ بولو بولو۔ بیٹیاں سیدہ فاطمہ ان کے لیے آیا، سیدہ عائشہ ان کے لیے آیا۔ اور پردہ کرنا کس سے ہے؟ بس میرا نظر پہ گئی تھے، بس جاگ جاؤ۔ نہیں تو ہی جاگ، نجیب اللہ تم ہی جاگ، ساری سوشل میڈیا دی ٹیم ہی ستی پئی۔ پردہ کرنا کس نے؟ کیسے بتاؤں یار، کیسے بتاؤں؟ پردہ کرنا اس نے جس کو میرے آقا کہتے ہیں عائشہ یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جبریل سلام کہہ رہا ہے جس کے بستر پر جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن نے 18 آیتیں اتاری ہیں۔ اتنی مقدسہ، اتنی مطہرہ، اتنی پاکیزہ خاتون کہ اس پہ تہمت لگے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح یار، صفائی دے دیتے یار، حضرت یوسف کی نہیں دے دی تھی؟ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، حضرت یوسف پہ الزام لگا تو صفائی نہیں دے دی؟ زلیخا کا چچا زاد بھائی بول اٹھا، کرتا آگے سے پھٹا ہے یا صفائی دے دی؟ مائی مریم پہ تہمت لگی، صفائی نہیں دے دی، ان کے بیٹے کو بلوا دیا، وہ گود میں بول پڑے کہ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، انی عبداللہ۔ اللہ کسی اور ذریعے سے صفائی دے دیتا نا، میرے پیارے پیغمبر کو خواب میں دکھا دیتا، خواب میں کہ پاکیزہ ہے تیری بیوی، آپ کی بیوی پاکیزہ ہے۔ نہیں، اللہ کہتی ہیں میرا کام ہے، پتہ نہیں جملہ آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، میرا کام ہے فیصل بن کر، حاکم بن کر کوئی فیصلہ کرنا، لیکن آپ کی اہلیہ عائشہ پر تہمت لگی تو میں نے حاکم بن کر فیصلہ نہیں کرنا، وکیل صفائی بن کے مدینے میں اتر کے تیری عائشہ کی پاکدامنی کا اعلان کرنا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان، کتنی پاکیزہ خاتون ہے بھائی۔ اب آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی پاکیزہ ہیں۔ بیماری میں نا، جس بیماری میں فوت ہوئی تو تیمارداری کرنے والی کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ اسماء بنت امیس، خاتون اول، خاتون حضرت ابوبکر کی اہلیہ ہے۔ یہ ہوتی ہیں خاتون اول۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اشارہ سمجھ جائیں گے، یہ ہوتی ہیں خاتون اول کہ حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں تو خاتون اول ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئی، اور ایک دوسرا خلیفہ ہے وہ گشت کرتے ہوئے ایک بدو کے پاس سے گزرتا ہے، خیمے سے آواز آتی ہے کرانے کی، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کہ ہم مسافر تھے، میری بیوی کو درد ذیل ہے، بچہ بچی ہونے والا ہے۔ یہ آتا ہے خاتون اول کو اٹھاتا ہے، خاتون اول وہاں جا کے دایا بن جاتی ہے۔ یہ باہر بیٹھ کے بدو سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں، بدو کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، بدو کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، بدو شکایت کر رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو، اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔
اس نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے سیدہ فاطمہ آخری وقت بیماری ہے تو رو پڑی. حضرت اسماء نے پوچھا کیوں رو رہی؟ فرمایا مجھے ایک فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو وہ کفن کی چادر جو میرے جسم کے ساتھ لگے گی اس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. خاتون دیکھو کتنی پاکیزہ ہے، دل کتنا پاکیزہ ہے. ان کے لیے حکم دیا پردے کا کہ باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس نے کرنی ہے بات؟ بولو تو صحیح یار. میں اور آپ، ہم جیسے لوگوں نے. سیدنا بلال بڑے اونچے درجے کے لوگ، اتنے پاکیزہ اور مقدس کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے. ان کو کہا جا رہا ہے جب تم نے میرے نبی سے کوئی بات، میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہے، ہیں بھی امہات المومنین، اللہ اکبر، سامنے آ کے نہیں کرنی. ازواج مطہرات کے سامنے آ کے نہیں کرنی. فَاسْأَلُوهُنَّ، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے، میری طرف آپ توجہ رکھیں گے. صحابہ سے کہا جب میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ان سے بات کرنی ہے من ورائے حجاب. حجاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. حجاب کسے کہتے ہیں؟ کس نے کہا؟ جاؤ 22 پارے کا پہلا صفحہ جا کے دیکھو. جاؤ جاؤ گھروں میں 22 پارے کا پہلا صفحہ جا کے دیکھو، اور جس مفسر کی تفسیر آپ کے گھر میں ہو، جس کی بھی اٹھا لو. بریلوی مکتب فکر ہے، اہل تشیع مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے. جس مفسر کی تفسیر آپ کو ملے اٹھاؤ پڑھو کیا لکھا ہے انہوں نے. نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، سامنے نہیں آنا، من ورائے حجاب. بولو تو صحیح یار، من ورائے. آج مینار پاکستان میں 14 اگست کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک عورت فیس بک کے ذریعے دعوت دیتی ہے کہ میں نے 14 اگست کو مینار پاکستان پہ آنا ہے، آ جاؤ. پھر اس کے ساتھ جو ہوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہوا، غلط ہوا. عورت عورت ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا، لیکن وہاں اکٹھے ہونے والے لوگ اتنے درندے تھے. تمہارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، آخر وہ ایک عورت تو ہے نا. جس درندگی سے اس کے کپڑے پھاڑے گئے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. چہرے کا پردہ کوئی نہیں، پردہ کس کا ہوتا ہے؟ لگے رہو، لگے رہو، عزتیں لٹواتے رہو، لگے رہو. معصوم بچیوں کی عزتیں لٹتی رہے ہمارے ملک میں. تم نے شریعت کے اصولوں کی طرف نہیں آنا، تم نے شریعت کے اصولوں کی طرف نہیں آنا. تم نے بہانے گھڑنے، گھڑتے رہو بہانے. میرا ایک تجزیہ سنو، غور سے سنو، اور اس پر اپنا فیصلہ ریکارڈ کرواؤ. تمہارا کیا خیال ہے؟
آپ میرے تجزیے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ جو بات میں کہوں وہ آپ مان جائیں، کوئی ضروری نہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، میرے تجزیے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیجئے، اور اگر آپ میرے تجزیے سے متفق ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، آپ کی آواز بتائے کہ تجزیہ ٹھیک ہے، جو پردہ، عورت کا پردہ شریعت کو مطلوب ہے، حکم ہے، اگر وہ پردہ ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے، پورے ملک میں زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ زنا کا راستہ تب کھلتا ہے جب لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں، ابتدا ہوتی ہے، آنکھیں ملتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں کتنی خرابیاں ہیں، ایک بچہ ہے پڑوسی کا، وہ چھوٹا تھا تو گھروں میں آتا تھا، آپ کے بیٹے کا وہ دوست ہے، اکٹھے کھیلتے تھے آپ کا بیٹا اور وہ، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب بھی اس کا آنا جانا جاری ہے۔ کیوں؟ جبکہ قرآن نے یہ کہا، قرآن نے کہا بچے انہیں اجازت لے کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر فرمایا جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ بھی پابند ہیں کہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو۔ خدا گواہ یہ قرآن کہتے، قرآن کا حکم، قرآن، رب بڑا غیرت مند ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کی عزت کے معاملے میں رب بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت مند، کہ مومن عورت کی عزت محفوظ ہونی چاہیے۔ ایک اینکر، مجھے بڑا افسوس ہو، بڑا افسوس ہو اس واقعے کو دیکھ کے، اسی لڑکی کے پاس بیٹھ کے وہ اینکر کہتا ہے شکر ہے رب نے مجھے بیٹی نہیں دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، شکر ہے رب نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ اور اللہ کے بندے، قرآن پڑھ، قرآن نے جب اولاد کا ذکر کیا فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اناسن کا کیا میں نے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کان کھول کے سنو، یہاں جگہ دو، خاص کر کے اور نوجوانوں جنہاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں تے جنہاں دیاں نویاں ہوئیاں جے، یہ کہتا ہے پتر چاہیدہ ہے، بیوی کہتا ہے بیٹا چاہیے، جیسے بیوی کے اختیار میں، بیوی کے اختیار میں ہے بیٹا۔ اور نوجوانوں میری بات پلے باندھو، رب نے قرآن میں بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میری منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے، بیٹی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر کی پہلی اولاد کیا تھی؟ زور سے بولو یار، زور سے، پہلی اولاد کیا تھی؟ بیٹی۔ تو کہتا ہے شکر ہے بیٹی رب نے نہیں دی، کیوں قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو؟ سنا، میرے آقا نے فرمایا، دو قسم کی روایتیں آئیں، دو قسم کی روایتیں، ایک میں جنت کا وعدہ اور ایک روایت میں جو لفظ آئے وہ میں آپ کو سناؤں گا، ذرا غور سے سننا، بیٹیوں والے ذرا غور سے سن، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ ذرا غور سے سن۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوئی اس نے بیٹوں کی طرح چاہا،
پالا پوسا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی، 3 بچیوں کا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ 3 بچیوں کا باپ صرف جنت میں نہیں جائے گا، محمد عربی کی ہمسائیگی میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں شکر ہے میرے گھر میں بیٹی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو بد نصیب ہونا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا حضرت عائشہ کی اولاد کونی تھی؟ حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ عورت بھی بھوکی ہے اور وہ بچیاں بھی بھوکی ہیں۔ اس نے مجھ سے کوئی چیز مانگی، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی، صرف 1 کھجور۔ میں نے وہ کھجور اٹھا کے اسے دے دی۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ غریب لوگ، نادار لوگ، محتاج لوگ اگر آپ کے دروازے پہ آئیں اور آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو جو کچھ ہو اٹھا کے دے دو، اس کی بھوک مٹاؤ۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا، غریب لوگوں کا، برادری میں جو غریب ہیں اس کا خیال کیا کریں۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے اس کھجور کو توڑا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اسے خود بھی بڑی تمنا تھی، خواہش تھی اس کی کہ مجھے بھی کوئی چیز ملے، لیکن اس نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی۔ میں یہ دیکھ کے نا بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہوا کہ ماں اور اس کی مامتا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے یہ سب ان کے سامنے ذکر کیا تو سنیے میرے آقا نے کیا کہا۔ اور بیٹیوں والوں ذرا سننا میرے آقا نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پالا پوسا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اچھی جگہ رشتہ دیکھ کے ان کی شادی کر دی، یہ بیٹیاں اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں کیا بن جائیں گی؟ اب آپ میں سے جس کی 1 بیٹی ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں گے، وہ پریشان ہو گئے ہوں گے ذرا بھائی میری تو یار 3 نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، میری تو 1 بیٹی ہے۔ میرے آقا نے اس کو بھی حل کر دی۔ جب 3 بیٹیوں کا ذکر ہوا نا، پھر 2 بیٹیوں کا ذکر ہوا تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے آپ نے فرمایا جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، بیٹوں کی طرح محبت کی، 1 بیٹی کا باپ بھی جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہو۔ آج میں نے جو بیان کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص صفت کہ وہ ان کی رائے بسا اوقات وحی الہی کے کیا ہو گئی مطابق، اللہ نے وحی اتار دی۔